10 محرم الحرام کو ڈھول بجانے والوں، شہادت حسین پر ڈھول بجانے والوں، جب تمہارا باپ مرے تب ڈھول بجانا، جب تمہارا 18 سال کا جوان بیٹا مرے تو اس کی لاش پہ ڈھول بجانا، تب ہم دیکھیں گے تم کتنے بڑے حسینی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے محلے کی مسجد میں نماز فجر کے لیے اٹھ کر کے جا نہیں سکتے، اور 10 محرم الحرام کو 25 کلو کے ڈھول اپنے گلوں میں لٹکا کر 15 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں۔ شرم آ جانی چاہیے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کو یہ آواز ویسے بھی عام دنوں میں بھی پسند نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ 10 محرم الحرام کو تم کام کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے نبی نے تو حکم دیا تھا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو، عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ 1 سال کے قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ جو ڈھول بجانے والے ہیں نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اہل بیت اطہار کی سچی محبت سے دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ڈھول بجانا، یہ آتش بازی کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رافضیوں اور خارجیوں کا طریقہ ہے۔ میری قوم کے جوانوں، سنی کہلانے والوں، اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کو تھام لو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہوگے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت کی تھی، نماز پڑھی تھی، ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، ظالم تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، لیکن امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے نماز قضا نہیں ہونے دی، نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن آج ہم اللہ اکبر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نرم نرم بستروں پر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے اذانیں ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن یہ مسلمان، یہ تو جا رہا کھیت پہ کھربا لے کے کھیت کی طرف۔ شرم آنی چاہیے۔ لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، گناہ سے بچو، توبہ کرو، اور قرآن پر عمل کرو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ میری قوم کے جوانوں، اسی میں عافیت اور اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں اپنے بیٹوں کو چوما کرتے تھے وہاں سونگا بھی کرتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ان سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، حسین کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے کو طول دیا ہے، سجدے کو طول دیا ہے، سجدے کو لمبا کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ آج جس حسین کی وجہ سے سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے، کل کو اللہ اکبر یہی حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اسی سجدے کو بچاتا ہوا نظر آئے گا، اسی سجدے کو طول دیتا ہوا نظر آئے گا۔ حسین کی وجہ سے آپ کے نانا نے، امام علیہ السلام کے نانا نے اللہ اکبر سجدے کو طول دیا تھا، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایسا لمبا سجدہ کیا ہے اللہ اکبر، کائنات میں آج تک کسی نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا۔ امام علی مقام نے نماز کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا گھر قربان کر دیا، مگر دین مصطفیٰ کو کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس دین کو امام حسین نے آج ہمارے گھروں تک پہنچایا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرو، اس پر عمل کرو، قرآن کو پڑھو، نماز کو پڑھو، روزے کو ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حسن و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔